اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یہودیوں کے خطرناک عزائم اور مسلم امت۔ لیکن ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دنیا میں یہودیوں کی تعداد 1,40,00,000 ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا 0.2% ہے۔ اس کے باوجود یہودی دنیا کی مؤثر ترین قوت ہے۔ پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا یہودیوں کا مشن ہے۔ 1897 میں یہودیوں نے باسل میں ایک اجلاس منعقد کروایا۔ اس اجلاس میں تقریباً 20 یہودی شریک تھے۔ اسی کے پیش نظر 1920 کو لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا، جبکہ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد چھوٹے اور کمزور ممالک پر بڑی طاقتور حکومتوں کے فیصلے مسلط کرنا تھا۔ چنانچہ اقوام متحدہ کے قیام سے عالمی حکومت کے قیام کا پہلا وسیلہ یہودیوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کرنل ایڈورڈ مینڈیل نے لندن میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ میں امریکی ادارے برائے عالمی امور کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے، جس میں ایسے لوگ تیار ہوں جو مستقبل میں امریکہ کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچ سکیں۔ ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام CFR رکھا گیا۔ CFR نے وجود میں آتے ہی اپنا ترجمان فارن افیئرز کے نام سے نکالنا شروع کر دیا۔ CFR کے تمام اراکین یہودی تھے۔ ایک قلیل مدت میں ان یہودیوں نے امریکہ میں تمام عہدوں پر قبضہ کر لیا۔ بڑے بڑے ادارے، میڈیا، بینک اور اہم سیاسی جماعتوں پر بھی یہودی قابض ہو گئے۔ CFR نے اس قدر قوت حاصل کر لی کہ امریکہ کے 26ویں صدر تھیوڈور روزویلٹ سے لے کر آج تک ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی نے امریکی صدارت کے جتنے امیدوار نامزد کیے، ان سب کا تعلق CFR سے تھا۔ 1948 میں بے سر و سامانی کے عالم میں مہاجر بن کر امریکہ آنے والی یہودی قوم 3% ہونے کے باوجود 97% امریکی آبادی پر مکمل حاوی ہو چکی ہے۔ امریکہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد یہودیوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے باقی دنیا بالعموم اور مسلم امت بالخصوص میں اپنی سرگرمیاں بڑھانا شروع کر دیں۔ 14 مئی 1948 کو خطہ عرب میں یہودی ریاست کا پہلا قدم تھا۔ اسرائیل کے قیام کا مقصد عرب دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ اس منصوبے کا آغاز عراق سے ہو چکا ہے۔ وسطی ایشیا کی 9 مسلم ریاستیں افغانستان میں جنگی محاذ تاحال جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور پاکستان بھی یہودیوں کا ٹارگٹ ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے منصوبے پر اس وقت زور و شور سے عمل درآمد جاری ہے۔ طالبانی حکومت کا خاتمہ، وار آن ٹیرر میں پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی بنانا اس منصوبے کا تسلسل ہے۔ پاکستان کے حکمرانے سے ایسے کام کروائے گئے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں کہ جس سے عوام اور فوج میں دوریاں پیدا ہونے کی فضا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں فوجی آپریشنز کروا کر عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑا کرنا بھی یہودی منصوبے کا حصہ ہے۔ دوسری طرف پاکستانی عوام کو گروہوں یعنی روشن خیال اور بنیاد پرست میں منقسم کر کے ایک دوسرے کے مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ اس تقسیم کے نتیجے میں خانہ جنگی ہوگی اور بے پناہ خون بہے گا، مگر لگتا یوں ہے کہ پاکستان کو مٹانے اور چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرنے کی تمام تر کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی اور پاکستان نہ صرف قائم رہے گا بلکہ ایک نئی طاقت بن کر ابھرے گا۔ تاہم اس وقت یہودی پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لینے کا عزم کر کے قدم با قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیاد پرست مسلمان ہیں۔ اس لیے یہودیوں نے مذہب سے تعلق ختم کرنے کے لیے مذہب کو ایک انفرادی معاملہ قرار دے دیا گیا۔ مذہب سے لوگوں کا دور کرنے اور فحاشی عام کرنے کے لیے یہودیوں نے فری میسن کے تحت دور جدید کی تحریک نیو ایج موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔
جس کا مقصد ایک نئے دین کی تشکیل ہے، ایسا دین جس میں شیطان کی پرستش کی جائے، منشیات کا استعمال قانونی طور پر جائز ہو۔ اس تحریک کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جینوا میں ایک تفریحی مرکز صرف نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اس مخصوص علاقے میں نشے کا انجیکشن باقاعدہ سرکاری طور پر لگانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خطۂ عرب میں مغربی جمہوریت اور پاکستان میں روشن خیالی کا نعرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تحقیق کے مطابق مسلمان جب مذہب سے دور ہو جاتا ہے تو ان میں جرأت، بہادری، حیا اور غیرت مندی جیسی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کافروں کے غلام بن کر رہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہی روشن خیالی کی معراج ہے۔ ایک سوال یہاں تمام مسلم امت سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہے کہ یہودی جن کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ ہے، کیا ہم ان سے کوئی شکوہ کر سکتے ہیں؟ یہودیوں کے پاس صرف ایک ملک ہے اور ہم مسلمانوں کے پاس 61 ملک ہیں۔ وہ 1.5 کروڑ اور ہم 1.5 ارب ہیں، اس کے باوجود ہم محکوم و حاکم ہیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں اپنا سر پیٹنا چاہیے اور اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، دوسروں پر تنقید اور نکتہ چینی کرنے کی بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ نہ جانے ہم مسلمان کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی اور نہ جانے کب ہوش آئے گا۔